میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہوگی۔ میں تو اسے بہت شریف اور معصوم سمجھتا تھا، پر میری غیر موجودگی میں وہ یہ گل کھلاتی ہوگی، اس بات کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے دماغ کی نس پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے، وہ جو میرا بھائی جیسا دوست تھا، پر میری پیٹھ پیچھے وہ میرے ہی گھر میں نقب لگا رہا تھا، ورنہ مفت میں تو کوئی عورت اپنا آپ نہ دے۔ میرے جیتے جی میری غیر موجودگی میں یہ رنگ رلیاں بنائی جاتی تھیں، اور میں صدا کا بیوقوف ان دونوں کے ہنسی مذاق کو منہ بولے بہن بھائی کا پیار سمجھتا تھا، پر اصل پاگل تو میں تھا، جو اتنی آسانی سے اپنی آنکھوں میں دھول جھونک کر خوش تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے موجود آج یہ منظر قطعاً جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں آج مجھے وہ دکھائی چکی تھیں جس سے میں پچھلے کئی سالوں سے انجان تھا۔ میری مرحوم ماں سچ کہتی تھی کہ میں گدھا تھا، جسے سامنے کی بات بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھی، پر آج سچ اپنے پورے سچ کے ساتھ عیاں ہو چکا تھا۔ میں امتیاز آج رات کے 8 بجے رنگے ہاتھوں اپنی بیوی اور اس کے آشنا یعنی اپنے بچپن کے دوست کو اپنی غیر موجودگی میں اپنے کمرے میں پکڑنے والا تھا۔ کچھ دنوں سے شک تو مجھے پہلے بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ میں جو سارا دن اکیلا ویلا چارپائی پر پڑے پڑے تھک جاتا، تو اپنی بیوی کے جو محلے کے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی، اس کے گھر آنے پر کھانا کھا کر فوراً ہی محلے کے ایک دکان پر چلا جاتا تھا، جہاں مجھ جیسے کئی نکموں کی محفل جمی ہوتی تھی۔ دکان کے آگے سیمنٹ کا بڑا چبوترا بنا ہوا تھا، جہاں رات گئے تک تاش کی بازیاں لگائی تھیں۔ ساتھ میں کبھی کبھار جیب میں پیسے ہونے پر ایک آدھ چائے کا کپ چل جاتا تھا، اور اکثر اوقات میں رات 12 بجے ہی اپنے گھر میں ہوتا تھا۔ بہت عرصے سے میرا معمول تھا۔ پہلے تو میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی کام کر لیتا تھا، لیکن جب سے میری بیوی نے پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کی تھی، میں گویا کام کرنا ہی بھول گیا تھا، اور نہ ہی میرا دل چاہتا تھا۔ ویسے بھی ضرورت ہی کیا تھی کام کے لیے جوتیاں چٹکانے کی۔ میری بیوی اسکول پڑھاتی تھی اور گزارا چل رہا تھا، باقی مجھے کوئی اور پرواہ نہیں تھی کہ محلہ مجھے بے غیرت کہے یا کامچور۔ میری بیوی ایک بے زبان عورت، لیکن آج رات اس کی یہ بے زبانی اس کے میچنے پن میں بدل چکی تھی، کیونکہ میں اس کے کرتوتوں سے واقف ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے گیٹ سے ہی واپس پلٹ جاؤں اور پیٹرول لا کر پورے گھر کو آگ لگا دوں، جس میں یہ دونوں اور ان کے کالے کرتوتوں جل کر خاک سبھی کے سبھی جل جائیں۔
میرا دوست، میرا بچپن کا دوست اتنا کمینہ نکل سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کاش کوئی تیز دھار خنجر ہوتا جو میں اس کے سینے میں آر پار کر دیتا، پر یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں تھا۔ میں مزید تسلی کرنا چاہتا تھا، بھلے ہی وہ دونوں مجھے کمرے میں اکٹھے نظر آ رہے تھے، لیکن پتہ نہیں میں کس خوش فہمی کی بنیاد پر دل کو طاولت دیکھ کھڑا تھا۔ حالانکہ سب کچھ تو سامنے تھا۔ سردی کی سیاہ رات کا یہ پہر، دو جوان مرد اور عورت، اوپر سے نامحرم، پکڑے جانے کے خوف سے آزاد تنہائی، کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جو انہیں گناہ سے روک کر رکھتا۔ جانے کسی غلطی کی بنیاد پر وہ بیرونی گیٹ بھی بند کرنا بھول گئے تھے۔ شاید کہ انہیں ان کے گناہ نے اتنی بہادری عطا کر دی تھی کہ وہ دونوں ہی بے خوف ہو چکے تھے، یا پھر انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ میں اپنے سابقہ معمول کے مطابق رات 12 بجے سے پہلے نہیں آؤں گا، اور میرے علاوہ کس نے آنا تھا۔ بہرحال وجہ جو بھی بنی تھی، میں لا علم تھا، لیکن اس کھلے گیٹ کا مجھے آج بہت بڑا فائدہ ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے اندھے اعتماد کی پٹی اتر چکی تھی اور ایک مرد کی غیرت جاگ چکی تھی۔ میں سب سچ جان چکا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے اس خوف کو دیکھنا چاہتا تھا جو ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ابھرتا جب میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا، اور اس سیاہ رات میں ان کی بدکاری کا عریاں چہرہ ان کے سامنے لاتا۔ یہ سب سوچ کر میرے قدموں میں مضبوطی اور تیزی بے وقت آئی تھی۔ اب میں جلد سے جلد ان کے کالک بھرے چہروں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک ہی لمحے میں برآمدہ عبور کر کے میں کمرے کی دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اندر سے آتی دھیمی آوازوں نے مجھے ایک دم رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے کانوں نے بے اختیار ہی آج مجھے خبردار کیا تھا کہ مجھے رک جانا چاہیے۔ دو مختلف آوازوں کا تسلسل، ایک روتی ہوئی، لڑکھڑاتی ہوئی اور یقیناً میری بیوی کی تھی، اور دوسری حوصلہ دیتی مضبوط آواز یقیناً میرے دوست کی تھی۔ اکرام بھائی، بلا شبہ آپ میرے حقیقی بھائی نہیں، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، بلکہ اپنے حقیقی بھائی سے بھی زیادہ آپ کو مان دیا ہے۔ میں اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ ان کے دوست ہیں، اس لیے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کی بات سمجھیں گے، ورنہ جس طرح سے اتنے سال خاموش رہی ہوں، اب بھی خاموش ہی رہتی۔ بے شک وہ کوئی کام نہ کریں، لیکن اس طرح رات کے 12 بجے تک مجھے یوں تنہا نہ چھوڑا کریں۔ میں اس ڈر سے سو نہیں پاتی کہ مجھ جوان جہاں کو اکیلا جان کر کوئی گھر میں گھس آیا تو میں کیا کروں گی۔ اور وہ تو ایسے ہیں کہ میری بات پر یقین کرنے کے بجائے
مجھے ہی بد کردار ٹھہرائیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ فقط انہیں ایک یہ بات سمجھا دیں، ورنہ میں کسی دن ڈر ڈر کے مر جاؤں گی۔ سسکتی ہوئی آواز سے پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن مجھ پر گھڑوں پانی پڑا تھا۔ میرے ضمیر نے اس کی بات پر مجھے پہلا کوڑا لگایا تھا۔ ابھی اکرام کا جواب باقی تھا، اس لیے میں بغیر آواز پیدا کیے وہیں پر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا رہا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں فاطمہ بہن، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ امتیاز علی کو سمجھا سکوں، پر میں اسے یہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاؤں گا کہ وہ مرد بنے اور خود کام کرے، تاکہ تمہیں اس سب پر مجبور نہ کرے، اور اگر وہ اب کی بار ان سب باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو میری بہن کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے مجھے بھائی سمجھا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی کھوٹ نہیں۔ میری بہن کے لیے اس کے بھائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ میں اب دروازہ چھوڑ کر کھڑکی کی اوٹ میں کھڑا ہوا تھا، بڑی چادر سے خود کو اچھے سے لپیٹے، نگاہیں جھکائے روتی ہوئی میری بیوی، جبکہ سامنے کھڑا اس کے سر پر بالکل بھائیوں والے مان کے ساتھ ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا اکرام، جس کی پرسوچ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کہیں ڈوب کر مر جاؤں۔ میری ٹانگیں میرا بوجھ سہارنے سے انکاری تھی، لیکن اس سچ کو جان کر ابھی مجھ میں اتنی سکت تو بالکل نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی یا دوست میں سے کسی ایک کا سامنا کرتا۔ اس لیے فی الحال انہی قدموں پر باہر پلٹ جانے کو ترجیح دی، لیکن دل پر چھائی ہوئی ساری بدگمانی اور کثافت کہیں ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ اب سارے منظر صاف ہو چکے تھے۔ اب مجھے اکرام کے سمجھانے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کل سے میری بیوی کو اسکول کے دھکے کھانے کی اور رات کو ڈرنے کی، کیونکہ میرا اندر بدلاؤ آ چکا تھا۔ پر مجھے اپنی بیوی کے بھائی اور اپنے دوست کا شکریہ ضرور ادا کرنا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اور دوسری جانب اکرام نے اپنے پنجوں کے بل اچھل کر مین گیٹ کی جانب دیکھا۔ امتیاز سر جھکا کے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھ کر فاطمہ کو آنکھ ماری، اور فاطمہ نے بے شرمی سے چادر اتار کر مسیری پر پھینک دی، اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ 11:30 بجے اکرام نے فاطمہ کو ہوائی بوسہ دیا اور مسکراتا ہوا مین گیٹ کی جانب بڑھ گیا، اور فاطمہ اسے تک رہی تھی۔ وہ رکا اور پلٹا، چند لمحوں فاطمہ کے سراپے کو نظروں سے ٹٹولتا رہا اور پھر بولا، فاطمہ، تمہارا شوہر واقعی میں گدھا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ
میں اس کی غیر موجودگی میں تمہارے گھر آیا ہی کیوں؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک نفرتی قہقہ بھی شامل تھا۔ شکر کرو اکرام، بر وقت میں نے امتیاز کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھ لیا، ورنہ آج تو مارے ہی جاتے۔ فاطمہ نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ سچ کہہ رہی ہو بلبل؟ اچھا اب چلتا ہوں، کل ملیں گے۔ اور سیٹی بجاتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔